بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صحت اور دوسرا اکنامکس، اقتصاد۔ ایک انسان جو ہے صحت مند ہے لیکن فقیر ہے بیچارہ، مشکلات میں ہے، تو پھر وہ بھی بیچارہ مشکل میں ہے، کیونکہ وسیلہ، ہمارا موضوع وسیلہ چل رہا ہے، تو وسیلہ مولا علی سے آج آپ کو ایک نسخہ سنانا چاہتا ہوں جس نسخے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی اقتصادی حالت بدل جائے گی، آپ کا اکنامیکل جو انشاءاللہ حال ہوگا وہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک شخص گیا اور ڈاکٹر صاحب نے اسے وہ نسخہ لکھے دیا اور اس نے وہ نسخہ گھر میں جا کے رکھ دیا، بلکہ جیب میں ساتھ بھی رکھتا تھا، اور 6 مہینے تک رکھتا گیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب وہ نسخہ آپ نے جو بتایا تھا اس سے میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا وہ نسخہ جیب میں رکھا ہوا ہے، حفاظت سے رکھا ہوا ہے، لیکن نہ دوائی خریدی اس سے نہ دوائی استعمال کی، تو کیا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ خالی جیب میں رکھنے سے، اسی طرح خالی سننے سے کوئی فائدہ، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ پیوریفیکیشن ہو جائے گی آپ کے سول کی، اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ شیطان تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گا، نفس امارہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ مجلس میں آنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، یقیناً مجلس میں جو ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بے نہایت فائدہ مل رہا ہے، بے نہایت فائدہ مل رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ عظیم ترین، اعلیٰ ترین فائدے حاصل کریں تو پھر جو سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ ایک شخص انجینئرنگ پڑھنے گیا، اب وہ 2 سال 4 سال پڑھ رہا ہے، 5 سال اس نے پڑھ لیے، 6 سال اس نے پڑھ لیے، اب پریکٹیکل لائف میں جب وہ پریکٹس نہیں کرے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ماہر بنے گا؟ ایک ڈاکٹر ہے، 7-8 سال اس نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں چلا گیا، اپنی فیلڈ میں پریکٹس نہیں کی، کیا وہ ماہر ڈاکٹر بنے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ تو آپ بھی، آپ کی فیلڈ عزاداری امام حسین ہے، آپ کی فیلڈ عزاداری امام حسین ہے۔ 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال اس فیلڈ میں آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر پریکٹس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ماہر نہیں بنیں گے اپنی فیلڈ میں۔ جیسے میں نے کہا ابھی تک نرسری میں ہے بہت سارے لوگ، نرسری سے اٹھیے، آپ کو تو 22 سال میں 25 سال میں پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو جانی چاہیے۔ علم اہل بیت میں یہ یونیورسٹی ہے اہل بیت کی، جو سنتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اب آپ کو ایک اقتصادی نسخہ بتاؤں اور پھر موضوع کو آگے لے چلیں۔ کمال کا نسخہ مولا حسین علیہ السلام، صلوات پڑھی بآواز بلند۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا بابا علی کے ساتھ اور ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ مولا علی میں مالی لحاظ سے بہت کمزور ہوں، اگر کوئی دعا کوئی نسخہ بتا دے تو میری مالی حالت اچھی ہو جائے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر انسان پریشان، کمال کا نسخہ۔ انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میں فقیر ہو گیا ہوں، مسکین ہو گیا ہوں، کوئی نسخہ بتائیے۔ تو امام نے کہا کہ ختم استغفار، یہ 70 آیتوں پر مشتمل ایک دعا ہے، تقریباً دعائے کمیل سے ملتی جلتی ہے، بلکہ دعائے کمیل سے مجھے تو زیادہ گہری دعا نظر آتی ہے۔ بڑے پیارے انداز سے مولا نے اس میں توبہ کرنا سکھایا ہے، کہا کہ نماز فجر کے بعد پڑھو یا نماز مغرب عشاء کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے، یعنی دن میں کہیں کسی اور ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً ہم کو پڑھنے میں 1 گھنٹہ 10-20 منٹ لگتے ہیں، صرف پڑھنا۔ آپ لوگوں کو شاید 2 گھنٹے لگ جائے، کیونکہ یہ ہماری زبان پہ عادت نہیں ہوئی ابھی اس دعا کی نا، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور 1 سال تک مولا نے کہا پڑھو، 1 سال کا نسخہ ہے، دن میں 1 مرتبہ ہے، سمجھیے 1.5 گھنٹہ آپ نے لگانا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے، لیکن اب سنیے کہ آپ کو ملنے کیا والا ہے۔ جب آپ کو ایک بہت عظیم چیز ملنے والی ہے تو پھر آپ انویسٹمنٹ بھی بڑی کریں گے۔ جب آپ بزنس کبھی کہیں کرتے ہیں تو آپ 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ کو 10 روپیہ ملے گا، لیکن اگر آپ 10,000 روپیہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو 10 لاکھ مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 10 لاکھ لگائیں گے تو آپ کو 10 کروڑ مل سکتا ہے۔ مرضی آپ کی، جتنا آپ کمانا چاہیں اتنی آپ محنت کریں۔ اب یہ نسخہ ہے 1 سال کا۔ مولا حسین فرماتے ہیں یہ شخص دوسرے سال بابا علی کے پاس آیا اور اس نے کہا یا علی پیسہ اتنا بڑھ گیا ہے، اب پتہ نہیں رکھوں تو کہاں رکھوں، گائے بھینسے مال مویشی اتنا بڑھ گیا ہے، اب میں کنٹرول نہیں کر سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا، اتنا میں امیر بن چکا ہوں 1 سال میں۔ اور یہ اتنا پاورفل نسخہ، کیونکہ دیکھیے نا استغفار کیا ہے؟ استغفار علماء کہتے ہیں مسلسل توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی بچے نہیں میرے پاس، اولاد نہیں، تو مجھے کوئی نسخہ دیجئے۔ مولا نے کہا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا غریب ہوں، فقیر ہوں،
پیسہ نہیں ہے, کوئی نسخہ دیجئے. مولا نے کہا استغفار کرو. پھر تیسرا آیا, اس نے کہا مولا امیر ہوں, زمینیں ہیں مگر اس میں کاشتکاری کے لیے پانی نہیں ہے. تو مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو, پانی مل جائے گا. تیسرا آیا, اس نے کہا سب کچھ ہے مگر درختوں میں پھل نہیں نکل رہے. مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو, تمہارے درختوں میں پھل نکل کے آ جائیں گے. 4-5 لوگ آئے, مولا نے نسخہ سب کو ایک ہی دیا. اب ابن عباس نے حیران ہو کے یا مسکرا کر کہا کہ مولا مریض 4-5 نسخہ سب کو ایک, مریض 4-5 نسخہ سب کو ایک دے دیا. مولا نے کہا قرآن میں سورہ نوح میں اللہ نے کہا ہے اولاد چاہیے تو استغفار کرو, رزق چاہیے تو استغفار کرو, زمین میں رزق میں برکت چاہیے تو استغفار کرو, بارش چاہتے ہو آ جائے تو استغفار کرو, تمہارے درخت آباد ہو جائے چاہتے ہو تو استغفار کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے استغفار کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی مشکلات ہو گئی ہیں, ہم سے پتہ نہیں کیا امتحان ہو رہا ہے. اکثر لوگ جب مشکلات آ جاتی ہیں نا وہ خود کو امام نبی سمجھتے ہیں, ہاں ہم سے بڑا امتحان ہو رہا ہے. امتحان کوئی نہیں ہوتا. ہمارے استاد کہتے ہیں, ان کی بڑی کمال کی گہری ریسرچ ہے, کہتے ہیں کہ بیٹا امتحان صرف انبیاء اور اماموں سے ہوتا ہے. ہم جو بندے ہیں نا غیر معصوم بندے, ہم سے امتحان نہیں ہوتا. یہ جو بیماریاں آتی ہیں, یہ جو مشکلات آتی ہیں, یہ جو تکلیفیں زندگی میں آ جاتی ہے نا, یہ اللہ کا ڈنڈا ہوتا ہے. یعنی کہیں ہم نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کہیں جھوٹ کہا ہوگا, کہیں کسی کا دل دکھایا ہوگا, کہیں کوئی حرام کھایا ہوگا, کہیں کسی کو تکلیف دی ہوگی, کہیں کسی کے ناموس کو دیکھا ہوگا جس کی ہمیں بہت بڑی سزا جہنم میں ملنے والی تھی. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اس کا بندہ جہنم میں جلے, کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 40 یا 70 گنا زیادہ گرم ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے, اسے یہی سزا دے کے صاف کر دوں. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں, اسی لیے ائمہ اطہار کہتے ہیں استغفار کرو, استغفار کرو تو امیر بن جاؤ گے, استغفار کرو تو مالدار بن جاؤ گے, استغفار کرو تو وہ سارے راستے جو بند ہو چکے ہیں نا, جو بندشیں تمہاری زندگی میں آ گئی ہیں وہ کھل جائیں گی. استغفار کا ایک اور نسخہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ آگے کسی دن سناؤں گا. میں نے پچھلے سال 2 سال 3 سال پہلے ڈی جی خان میں وہ نسخہ سنایا تھا. پچھلے سال جب میں وہاں پہ اشرا پڑھ رہا تھا تو 3 محرم یا 4 محرم کو ایک مومن آیا. یہ بھی 1 سال کا نسخہ ہے مولا حسن کا, کہ جسے اولاد نہیں ہوتی اس نسخے پہ عمل کرے. تو اس نے پچھلے سال آ کے مجھے کہا مولانا نام بتائیے, الحمدللہ ہم نے 1 سال عمل کیا, ہمیں بچہ ہو گیا. تو استغفار بڑا سپر پاور نسخہ ہے. لیکن یہ ختم استغفار رزق کے لیے, اس کا میں ایک واقعہ سناؤں. مشہد کا واقعہ ہے, ایک طالب علم بہت غریب, اتنے غریب تھے کہ کرائے کا گھر لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا. تازہ شادی ہوئی تھی اور بڑی مشکلات میں تھے, لیکن دیندار تھے. ہر ولادت شہادت کی مجلس میں آتے تھے. یہ ہر مجلس سے ولادت اور شہادت میں اپنی بیوی کے ساتھ جاتا تھا. ایک مجلس میں آیا تو مجلس سے برکت ملتی ہے نا. مجلس میں مولانا صاحب یہی ختم استغفار کا نسخہ سنا رہے تھے. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مولا علی کا نسخہ ہے, 1 سال تک اس پہ عمل کرو تو تمہیں اتنا رزق ملے گا کہ تم خود تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں سے آئے. اس نے اپنی بیگم کو کہا, بیگم دیکھو ہم ہیں ویسے غریب, تازہ شادی بھی ہوئی ہے, کوئی سپورٹر بھی نہیں, نہ ماں باپ پیسے والے, نہ ہم پیچھے سے زمیندار, تو ایسے کریں کہ اسی نسخے پہ عمل کرتے ہیں, مولا علی کا نسخہ ہے تو یقیناً ہمیں عطا ہوگی. دیکھیں وہ یقین والی بات یاد ہے نا, کہ یقین کے ساتھ مانگو گے تو عطا ہوگی. ان کو یقین تھا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو مولا عطا کر. انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کریم کے در پہ جا کے مانگے اور کریم خالی ہاتھ لوٹا دے. کہا کہ بسم اللہ, ساتھ میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اور بریکٹ ایک اور دوسری بات کہوں, میاں بیوی ہونے چاہیے ایسے کہ میاں بیوی کو کہے اٹھو نماز تہجد پڑھیں, بیوی میاں کو کہے اٹھو جلدی نماز فجر پڑھو قضا نہ ہو جائے. میاں بیوی ایسے نہ ہو جو آپس میں بیٹھ کے غیبتیں کریں, گناہ کریں اور غلط بیانیاں کریں, فتنے فسادات کریں. نہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کو مدد کریں کہ دین میں آگے بڑھے. میاں بیوی ہمارے یہاں کیسا ہے, کیا ان کا ماحول ہے؟ جب آپس میں بیٹھتے ہیں, فلاں پڑوسن کا پتہ ہے بچہ بھاگ گیا, فلاں پڑوسن کی بیٹی پتہ ہے اس نے یہ کام کیا. یہ ایسی بیکار کی بکواس باتیں کرتے ہیں میاں بیوی. آپس میں بیٹھو تو کوشش کرو ایک دوسرے کو دینی معاملات میں آگے بڑھاؤ. یہ غیبتیں کر کے تمہیں کیا ملے گا, یہ فتنے فسادات کرا کے تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن جب ختم استغفار مل کے کرو گے تو دیکھو کیا ملے گا. اب انہوں نے ختم استغفار شروع کیا تو 3 یا 4 مہینے انہوں نے اس پہ جب عمل کیا تو ایک جشن ہوا, کیونکہ ہر جشن میں یہ جاتے تھے. تو اس نے کہا بیگم چلو جشن مولا کا. جشن میں آ گئے, جشن کا دن تھا,
ایک مولانا صاحب خطیب ذاکر تقریر کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک بڑا تاجر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کی جیب سے ایک چابی نکالی، کہا کہ مولانا صاحب آج جشن کا دن ہے، میں نے کوئی منت مانی تھی اور میں نے کہا تھا اگر میری فلاں مشکل ٹھیک ہو جائے یا فلاں بزنس میں کامیابی ہو جائے تو میں ایک گھر کسی غریب کو ڈونیٹ کروں گا، ایک گھر میں کسی غریب کو تحفے میں دوں گا۔ تو مولانا صاحب میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں تو میں ایک نیا نیو فرنش اپارٹمنٹ کی چابی آپ کو دیتا ہوں، آپ جسے چاہے دے دیں۔ اب نہ وہ تاجر اس طالب علم کو جانتا تھا نہ یہ مولانا اس کو جانتا تھا، لیکن پورے مجمع میں نہ جانے کیا ہوا، اس عالم دین کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کی نظریں صرف اسی طالب علم پہ پڑی۔ بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی دیکھ سکتا ہوں، ان کو بھی دیکھ سکتا ہوں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کو بھی تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اچانک سے میں ایک کو دیکھوں اور اس کو کہوں کہ بھائی یہ لو تمہارا، تو بھائی یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ مجھے آیا ہے ذہن میں، ایسے اپنی طرف سے تو میں نے نہیں کہا کہ چلو اس کو دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے پورے مجمع میں دیکھا اور اچانک سے نظر اسی طالب علم پہ پڑی جو بہت غریب تھا، 3-4 مہینے ہوئے تھے اس نے اس پہ عمل کیا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا بیٹا تمہارے پاس گھر ہے؟ کہا نہیں قبلہ گھر نہیں ہے۔ کہا بیٹا یہ گھر تمہارا، اور مولانا نے اسے گھر دے دیا۔ 4 مہینے میں رزلٹ مل گیا، لیکن ایک وجہ کیا تھی کہ ان کو یقین تھا، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ عمل تو وہ تو ہے ہی، عمل تو ہونا ہی ہے، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتوں اعضاء کو گناہ سے بچایا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کہیں مولانا میں نے 1 سال اس نسخے پہ عمل کیا اور مولانا مجھے تو کچھ نہیں ملا، آپ گھر کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو وہ ایک گاڑی بھی نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ آپ نے یا آنکھ سے گناہ کیا، یا کان سے گناہ کیا، یا زبان سے گناہ کیا، یا ہاتھ سے گناہ کیا، یا پاؤں سے گناہ کیا، یا پیٹ میں حرام گیا۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں حرام جائے، ایک لقمہ حرام سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا جھوٹ بولتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، ایک چھوٹے جھوٹ بولنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، کتنا مزہ آتا ہے آپ کو۔ ایک جھوٹ بولا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا اور پھر غیبت کا کمال کیا ہے؟ کمال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تباہی ہے۔ غیبت کی تباہی یہ ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ کے جتنے اچھے نیک اعمال ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، اور اس کے جتنے برے اعمال ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اب پھر بھی غیبت کرنی ہے تو بسم اللہ کرتے رہیے۔ وہ ایک عالم دین کو پتا چلا کہ کسی مومن نے میری غیبت کی ہے، کسی مومن نے میری غیبت کی ہے، تو یہ عالم دین بہت سارے تحفے لے کر آئے، بہت سارے تحفے، کپڑے لے کر آئے، کھجورے لے کے آئے، دستک دی، کہا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے تحفے ہیں۔ اب وہ شرما بھی رہا تھا کہ میں نے تو ان کی کل غیبت بھی کی ہے اور یہ میرے لیے تحفے لے کر۔ کہا کہ مولانا صاحب یہ تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اصل میں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کہا کیا احسان کیا ہے؟ کہا روایت بتاتی ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو تمہارا ثواب جو ہے نا اس کے پاس چلا جاتا ہے، تو تو نے میری غیبت کی تھی، تمہارا ثواب میرے پاس آ گیا ہے، تو میں اس ثواب کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہو گئی پتہ۔ ایک تو جب کسی نے آپ کی غیبت کی غصہ نہ کرے بلکہ کہیے اچھی بات ہے، اس کا ثواب میری طرف ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میری غیبت کی تو میں بھی یہ کروں گا، نہیں اسے کرنے دو، اسے کرنے دو، اس کا سارا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کی کوئی غلطیاں ہیں اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو غیبت کر رہا ہے وہ بھی سمجھ لے کہ اتنی محنت کی، 20 سال 30 سال ثواب کمایا، وہ ایک غیبت میں مفت میں چلا گیا۔ تو ایسا کام انسان جب کرے گا تو پھر 1 سال آپ اس نسخے پہ عمل بھی کرتے رہیں گے، آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ رزلٹ کب ملے گا؟ وہ موٹے والی مثال تو آپ کو یاد ہے نا، دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے نا، پکی بات ہے نا کہ بھائی موٹے کو ڈاکٹر نے کہا موٹے بھائی اگر پتلے ہونا چاہتے ہو تو ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرو۔ اسی طرح اگر یہ جتنے نسخے میں نے بتائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان نسخوں سے آپ کی زندگی بدل جائے